لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال الله تعالى في مقام آخر ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الله تعالى في مقام آخر فمنهم شقي وسعيد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بعد کا نصیب اور بے نصیب ہوتا ہے. دینی مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو ان کے قریب ہو کے بیٹھا جائے اس سے انسان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. جب ہم بیٹھے ہی ہیں وقت نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر کیوں نہ اللہ اس کے رسول کی نقشہ اور چاہت کے مطابق ان کی بات سنا دیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے صحابہ کرام دین کی بات سننے کے لیے ایسے جل جل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر چادر ڈال دی جاتی تو اس کے اندر خم نہیں آتا تھا. اتنا قریب قریب ہو کے بیٹھے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی وہ محبت نصیب فرمائے, دین کی عظمت اللہ ہمارے دلوں میں وہ نصیب فرمائے جو اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے قلوب میں عطا فرمائی. قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ. وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تم میں سے بعضے کافر اور بعضے ایمان والے ہوئے. تو سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں تقسیم فرما دیا اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کے راستے کو واضح فرما دیا, کھول کے رکھ دیا. کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے یہ بھی واضح کر دیا اور کافرانہ زندگی کیا ہے اور مومنانہ زندگی کیا ہے اس کو بھی کھول دیا. بعض دفعہ انسان ہوتا تو مومن ہے لیکن اس کی زندگی کافرانہ ہوتی ہے, اور بعض دفعہ انسان ہوتا کافر ہے لیکن مومنوں والے کچھ کام کو کر رہا ہوتا ہے. اصلی بدبخت تو وہی ہے جسے ایمان نصیب نہ ہو. مگر وہ ایمان والا کہ جسے ایمان تو نصیب ہوا لیکن کام کافر والا ہے وہ بدبخت ہے. کہ ایمان جیسی دولت ملنے کے بعد بھی وہ زندگی مومنانہ نہیں گزار رہا,
ایسا ہی ہے جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ خوب نعمتیں عطا کرتا ہے، خوب عطا کرتا ہے، کھانے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر ان نعمتوں سے محروم کیا ہوا ہے، دھوکا رہتا ہے۔ وہ سیدھا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، چاہے وہ بہترین گھر میں زندگی گزار سکتا ہے لیکن جھونپڑیوں میں رہتا ہے، اور ہر کوئی اس کو لال تالی کرے گا کہ تجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، پھر اپنے آپ کو تم نے کیوں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان میں سے عطا فرما دیا، اب پھر وہ اعمال کرتا پھر رہا ہے، وہ زندگی گزارتا پھر رہا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت ہوتی ہے۔ تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بعض نیک وقت ہوں گے، سعادت مند ہوں گے، اور بعض بدبخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو نیک وقت ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو نیک وقتی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور نیک وقتی کا تعلق مومنانہ زندگی کے ساتھ ہے، نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا جسے اللہ تعالیٰ نیک وقت بناتے ہیں، سعادت مند بناتے ہیں، اللہ اس کو نیک اعمال سے مزین زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم، نظر عنایت، نظر رحمت اس طور پر نہیں ہے کہ انسان بڑا کام کاری بن جاتا ہے، بڑا مالدار بن گیا، دنیا میں بڑا عہدہ مل گیا، بڑا منصب مل گیا، اس لیے کہ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، بیگانوں کو بھی دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ یاروں کو بھی دیتے ہیں، غداروں کو بھی دیتے ہیں۔ ہر ایک ہی چیز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے یاروں کو دیتے ہیں، اس کا نام ہے ایمان اور نیک اعمال۔ جسے ایمان ملا، نیک اعمال ملے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی، اللہ تعالیٰ کے کرم کی خاص نشانی ہے۔ جسے یہ نعمت نصیب ہو جائے، لوگ اس کو دور سے دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو کوئی جنتی شخص ہے۔ ایسے لوگوں کو تو کافروں میں بھی دیکھا، اور وہ بھی یہ کہہ اٹھے یہ چہرہ کسی چھوٹے کا نہیں ہے۔ چنانچہ امام المحدثین حضرت شاہ انور کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی انگریز نے دیکھا تھا، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے ایمان آنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے حضرت کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ اب ایمان ملنے کے بعد ہم بدبختی والے راستے کو خود اپنا لیں، خود چن لیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ نے تو اسے امیر بنایا ہے، اللہ نے تو اسے مال و دولت کی فراوانی دی ہے، اور وہ جا کے گندی نالی سے پڑی ہوئی ہے اور لوگوں کی پھینکی ہوئی بریانی اٹھا کے کھا رہا ہے۔
اللہ نے اسے ایمان دیا اور یہ کافروں کی طرح نماز نہیں پڑھتا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا نماز نہ پڑھنا یہ تو کافروں کا عمل ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا نماز جو نہیں پڑھے گا اس کا حشر تو کافروں کے ساتھ ہوگا۔ تو انسان خود اپنے آپ کو بدبختی کی طرف لے کے چل پڑتا ہے۔ جس انسان کو نیکیوں کی سعادت ملنا شروع ہو جائے، جان لے کہ اللہ نے میرے لیے نیک بختی مقدر فرما دی ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے قابلین نیکی کی توفیق ہونے کے بعد اتنے خوش ہو جاتے تھے، اتنے خوش ہوتے تھے، اتنے خوش ہوتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آج اس نیکی کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ ہم نیکی کو بہت سمجھ کے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد خوشی والا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ نیکی کے بعد پھر ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب اس نیکی کا بدلہ مجھے کب ملتا ہے۔ میرا کاروبار کب اچھا ہوتا ہے، میرے حالات کب اچھے ہوتے ہیں، میرے مسائل کب حل ہوتے ہیں۔ بھائی مسائل کا حل ہونا الگ ہی نام ہے، مسائل کا حل ہونا الگ ہی نام ہے، رزق کی فراوانی الگ ہی نام ہے، معاشرے میں عزت پر مل جانا الگ ہی نام ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سارے انعامات چھوٹے ہیں، بندے کو کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ تو نیکی پر انسان کو جیسے کھانا کھا کے شکر ادا کرنا چاہیے، ایسے ہی نیکی کی سعادت ملنے پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے آپ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی، اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے باجماعت نماز کی سعادت عطا فرمائی ہے، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی، سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے اپنے نیک بندے کی زیارت کروا دی ہے، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے قرآن پاک کی زیارت اور اس کی تلاوت کا موقع عطا فرما دیا ہے۔ تو اللہ کا مستقل اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ سعادت مند لوگوں کے جو ہے وہ راستہ ہے یا جو نشانیاں ہیں وہ سعادت مندی والے اعمال اور کام مجھے بھی آپ نے نصیب فرما دیے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے بدبختوں کی اور نیک بختوں کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی۔ فرمایا نیک بخت کون ہوتا ہے اور بدبخت کون ہوتا ہے، ان کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ ہر چیز اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے۔ غریب کو کوئی کیسے پہچانتا ہے؟ اس کی خستہ حالی سے پہچانتے ہیں، اس کے کپڑوں کے بوسیدہ ہونے سے پہچانتے ہیں، ٹوٹے ہوئے جوتے سے پہچانتے ہیں، بکھرے ہوئے بالوں سے پہچانتے ہیں، اترے ہوئے چہرے سے پہچانتے ہیں لوگ کہ یہ بندہ غریب ہے۔ اور کوئی آدمی امیر ہے، مالدار ہے، تو وہ اپنی مال و دولت ہاتھ میں لے کے تو نہیں پھر رہا ہوتا، اس کے ظاہری حلیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ امیر کبیر آدمی ہے، کوئی بڑی فیملی سے، بڑے خاندان سے، مال پیسے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے۔ بالکل ایسے ہی نیک بخت انسان وہ اپنی علامات سے پہچانا جاتا ہے اور بدبخت انسان وہ بھی اپنی علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وہ بدبختی کی نشانیاں کیا کیا ہے جو ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بدبختی کی نشانیاں ہمارے اندر پوری ہیں اور ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوئے بیٹھے ہیں۔ صاحب نظر، صاحب بصیرت لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ دل کی بینائی ایسی نصیب فرماتے ہیں
کہ ان کو تو دور سے دیکھ کے بندے کا جو ہے وہ نیک وقت ہونا اور بد وقت ہونا پتہ چل جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک مولانا صاحب آیا کرتے تھے، تو ایک دن حضرت کا ان کے ساتھ جو ہے وہ آمنا سامنا ہو گیا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ آتے تھے اپنا پڑھا کے چلے جاتے تھے، حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن وہ بھی بچوں کو پڑھا کے فارغ ہوئے اور جانے لگے، اور ادھر سے حضرت بھی کسی کام سے نکلے تو راستے میں ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت مجدد صاحب کی جو نظر پڑی تو مل کے پھر گھر چلے گئے، گھر بیٹھے تھے تو بچے بھی وہاں موجود، تو حضرت نے ایسی کوئی بات چل پڑی تو اپنے صاحبزادوں سے فرمایا، بیٹا میں نے تو تمہارے استاذ کے ماتھے کے اوپر شقی لکھا ہوا دیکھا کہ وہ تو بدبخت انسان ہے۔ اب بچوں کے دل میں ایک استاد سے ایک محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ بات سنی تو جا کے دوسرے دن جب پڑھانے کے لیے آئے استادوں کے سامنے اس بات کو ذکر کر دیا کہ استاد جی کل ابا جی سے آپ کی ملاقات ہو رہی تھی اور ابا جی تو یہ بات فرما رہے تھے۔ تو وہ عالم حضرت کی شان کو، حضرت کے مقام کو جانتے تھے، یہ کس درجے کے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شیخ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، مجھ جیسے ولایت کے ہزاروں ستارے مجدد کے ولایت کے سورج کے اندر گم ہیں، اور شیخ ان کی باقاعدہ کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے، اور اپنی زندگی میں ہی شیخ نے اپنے مریدین کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی حضرت مجدد صاحب سے بیعت کروا دیے۔ اور شیخ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شیخ تھے، ان کو ان کے مرشد نے یہ فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور تم جا کے ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا فرزند عطا فرمائیں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین کو نئے سرے سے جو ہے وہ بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ آ کے گلیوں میں محلوں میں ادھر ادھر ڈھونڈا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، فلاں نام کا بندہ، فلاں نام کا بندہ بھی جانتے ہو کدھر ہے؟ کرتے کرتے ان کی ملاقات حضرت مجدد صاحب سے ہو گئی، تو پھر یہ پیری مریدی کا ان کا آپس کا تعلق جڑا۔ بہرحال حضرت مجدد صاحب نے یہ بات فرمائی اور استاد صاحب کو یہ بات پہنچ گئی، تو ان کو پتا تھا حضرت کے مقام کا، تو وہ اٹھے اور حضرت کی خدمت میں سیدھے گئے اور جا کے پاؤں پہ گر گئے اور بہت روئے اور کہنے لگے، حضرت یہ بدبخت لکھا ہوا پڑھا بھی آپ نے ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ سے دعا کر کے مٹوا بھی آپ ہی دیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ شرابی کبابی بدکار بدکردار انسان ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی نظر پڑ جاتی ہے، اس کی پوری کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ تو ان کے رونے کو دیکھ کر، اور پھر بچوں کے استاد بھی تھے، مجدد صاحب نے ان سے وعدہ فرما لیا، ہاں میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 40 راتیں روتا رہا، وقت مجدد اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اور میں 40 راتیں میں مسلسل اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا رہا، روتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعاؤں کو قبولیت ملی، اور اللہ نے اس بندے کا نام سعادت مندوں میں لکھ دیا، اور یہ وہ بندہ تھا کہ حضرت مجدد صاحب سے بیعت ہوا، اور ایک وقت آیا کہ حضرت نے اس کو ولایت دی اور اجازت و خلافت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو علامتیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ والے تو انسان کو، جن کو باطنی بصیرت نصیب ہوتی ہے، وہ تو ویسے ہی پہچان لیتے ہیں، تاہم کچھ علامات جو ہیں وہ انسان خود بھی پہچان سکتا ہے اپنے آپ کو۔ تو آج کی اس مجلس میں ان کو ذرا اختصار کے ساتھ میں پیش کروں گا، تو ہم اپنے اپنے گریبان میں ڈھانپیں ڈھونڈیں کہ کہیں وہ بدبختی والی نشانیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ پہلی علامت فرمایا
بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے. جس بندے کا دل سخت ہے یہ اس کے بدبخت ہونے کی دلیل ہے. اور دل کی سختی کی نشانیاں کیا ہے؟ وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر مہربان نہیں ہوتا. بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر، اپنے شاگردوں کے اوپر، اپنے ملازموں کے اوپر خوب کھینچ کے رکھتا ہے. بڑا غصیلا ہوتا ہے اور درگزر اور معافی تو اس کے قریب ہی نہیں نہ جاتی. اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. بہرحال دل کی سختی کا اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے. دوسری نشانی بدبخت بندے کی، شقاوت والے بندے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے رونا نہیں ہے. ایسا ڈھیٹ بنا ہوا ہوتا ہے، نہ راتوں کو اس کو رونا آتا ہے، نہ دن میں رونا آتا ہے، نہ دعا میں رونا آتا ہے، نہ نماز میں آتا ہے، نہ تلاوت میں آتا ہے. اس کو اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا. اور یاد رکھیں، چشموں کے پانی جب بہتے ہیں تو باغات جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، اور جب چشم کا پانی جاری ہوتا ہے تو دل کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے. جس انسان کو اللہ تعالیٰ رونے والی آنکھیں نصیب فرما دے، جان لے کہ اس کے دل کی کھیتی بڑی ہری بھری ہے. کبھی قرآن مجید سنتے ہوئے اس کو رونا آیا، کبھی کوئی حدیث مبارکہ سنی تو رونا آ گیا، کبھی کوئی دعا ہوئی تو اس میں رونا آ گیا، کبھی کسی کا کوئی غم سنا تو اس میں رونا آ گیا. تو اس کو بار بار رونا آتا ہے. دل چونکہ نرم ہوتا ہے، دل کی نرمی کی وجہ سے وہ اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو قابو نہیں پا سکتا. امام الاولیاء، امام المفسرین حضرت مولانا محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت اتنا روتے تھے کہ حضرت کے رخساروں کے اوپر نشان پڑے ہوئے. امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت تہجد میں اتنا روتے تھے کہ ایک مرتبہ محلے کی ایک عورت ملنے کے لیے ان کے گھر میں آئی تو دیکھا کہ چٹائی جو ہے وہ گیلی ہوئی پڑی ہے. تو وہ بچ کے ذرا سائڈ پہ ہو کے بیٹھنے لگی. تو حضرت کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا، بہن غم نہ کریے، کسی بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ امیر المومنین کے رات کے تہجد کے آنسو ہیں. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت تہجد کے وقت اپنے معمولات کو پورا کرنے کے لیے استغفار کی تسبیح شروع فرماتے تھے اور ادھر ہاتھ میں تسبیح پکڑتے تھے اور ادھر جو ہے وہ ٹپ 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 آنسو جو ہے وہ شروع ہو جاتے. تسبیح مکمل ہوتی تھی تو ان کی گود بھیگی پڑی ہوتی تھی. آج ہمیں رونا نہیں آتا. پنجابی کے اندر شعر ہے، جڑا لطف ہے یارو رومن اندر او وچ بیان نہ رومن دل دی میل اتارے تے نالے رٹھڑے یار مناوے یاد خدا وچ رومن والا کبھی دوزخ وچ نہ جاوے. کہتے ہیں کہ انسان کو جو رونے میں لطف اور مزہ ملتا ہے اس کو بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا، اتنا انسان کو لذت ملتی ہے. فرمایا اس سے ایک تو دل کا زنگ اور میل اتر جاتا ہے اور دوسرا روٹا ہوا یار یعنی اللہ بھی مان جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتے کرتے رو پڑتا ہے، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے قریب فرما دیتے ہیں. حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ایک دفعہ دعا مانگ کے ہٹے تو اپنے چہرے کو مل رہے تھے. پیچھے ایک طالب علم بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، کیا چیز چہرے پہ مل رہے ہیں. جب فارغ ہوئے تو آگے ہوا، پوچھنے لگا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ ارشاد فرمایا میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے جو ہے آنسو نکلے گا اللہ تعالیٰ اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے. تو میں نے سوچا یہ آنسو اتنے مبارک اور اتنے قیمتی ہیں
میں اپنے پورے چہرے پہ مل لوں تاکہ میرا چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو پہلی نشانی بدبخت کی کہ دل سخت ہوتا ہے، دوسری نشانی کہ انسان کو رونا نہیں آتا، تیسری نشانی کہ انسان کے دل میں دنیا کے مال پیسے کی اور چیزوں کی اور جو ہے وہ جائیداد کی ہوس اور ہرس بڑھ جاتی ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اس کا دل نہیں سیر ہوتا، ہر دن مزید کی صدائیں اندر سے اس کو آتی رہتی ہیں۔ میرا بنگلہ ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، اور میرا کھانا ایسا ہو، اور میرا جو ہے وہ لباس ایسا ہو، اور میری فلاں چیز ایسی ہو، ان چیزوں کی تو بڑی فکر رہتی ہے، لیکن کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ میری نماز کیسی ہو، میری تلاوت قرآن کیسی ہو، میری اللہ کے ساتھ محبت کیسی ہو، میری اللہ کے ساتھ محبت کیسی ہو، میرے دل میں اعمال کا شوق کیسا ہو، یہ نہیں خیال آتا اس کو۔ یہ تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی ہے کہ جو انسان بدبخت ہوتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے، حیا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بے حیائی کی نشانیاں بھی بہت ساری ہیں۔ بے حیا بندے کی نگاہیں جھکتی نہیں ہیں، بازار میں جا رہا ہے تو بھائی اپنا راستہ دیکھو نہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا، کسی کی ماں بہن بیٹی بچ کے نہیں جائے گی اسے۔ باحیا آدمی کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور بے حیا آدمی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عفیفہ کائنات حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، میں نے اپنے محبوب کی نگاہوں میں وہ حیا دیکھی کہ مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں مجھے وہ حیا نظر نہیں آئی۔ نبی اسلام مردوں سے بات فرماتے تھے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے تھے، اور آج مرد ہے کسی عورت سے بات کرے تو اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا، پوسٹر دیکھنا، ٹیلی ویژن دیکھنا، خبریں سنتے ہوئے مسلسل جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا، اور پروگرامات دیکھنا، شادی بیاہ کے موقع پر خواتین کے جو ہے وہ نظارے کرنا، یہ انسان کے بے حیا ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بے حیا آدمی بات کرتے ہوئے بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کرتا، اپنے والد سے بات کرتے ہوئے اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، اپنے بڑوں سے بات کرتے ہوئے انسان بدتمیز ہو جاتا ہے۔ تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، جب تجھ سے حیا چلی جائے پھر بابا کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرتے کرو، وہ رکاوٹ والی جو چیز تھی وہی ختم ہو گئی۔ تو بدبخت بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بے حیا ہوتا ہے، اور ہمارے اسلاف میں حیا اتنی غالب تھی کہ غیر عورتوں کو تو دیکھنا دور کی بات ہے، وہ اپنی محرم عورتوں کو بھی جو ہے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھتے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں اپنی بہن کو شکل سے نہیں پہچانتا ہوں، آواز سے پہچانتا ہوں۔ میری بہن بات کرتی ہے، آواز سن کے پہچان جاتا ہوں کہ میری بہن کی آواز ہے، میں شکل سے نہیں پہچانتا۔ ہمارے اسلاف میں اس قدر حیا ہوتی تھی کہ دوسروں کا ننگیز دیکھنا تو دور کی بات ہے، جانوروں کی شرمگاہ نہیں دیکھتے تھے، ارے یہ بھی اور بڑی بات ہے، وہ تو اپنی شرمگاہ نہیں دیکھتے۔ یہ حیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جو انسان بدبخت ہو جائے اس کے اندر سے حیا چلی جاتی ہے۔ اور پانچویں نشانی کہ جو آدمی بدبخت ہوتا ہے اس کی پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی امیدوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اب یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر اگلے سال یہ ہوگا، پھر ایسے ہو جائے گا، پھر فلاں کریں گے، ابھی کل کا تو تجھے پتا نہیں ہے، وہ اتنی لمبی لمبی باتیں سوچ رہا ہے۔ نبی اسلام والسلام نے ایک صحابی سے پوچھا، اس کا مفہوم ہے کہ تم اپنی موت کو اپنے سے کتنا دور سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی، میں صبح کرتا ہوں، مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری شام ہوگی یا نہیں،
نبی اسلام ارشاد فرمایا بڑی گندی بات ہے. دوسرے سے پوچھا بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی میں نماز شروع کرتا ہوں مجھے نہیں اندازہ ہوتا کہ میں نماز مکمل کر پاؤں گا یا اس سے پہلے ہی چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا بڑی بات ہے. میرا تو حال یہ ہے میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیروں گا یا اس سے پہلے اللہ کو پاؤں گا. اور یہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تو لمبی لمبی امیدیں. ایک صاحب کی جو ہے وہ تصویر دکھائی گئی تھی. ایک دن اس کو دلہا بنا ہوا دکھایا اور اگلے دن جو ہے وہ جیسے دلہا کے گلے میں جو وہ ہار ڈالے ہوئے تھے سج کے بیٹھا ہوا تھا. اگلے دن وہ اس کی آج جو ہے وہ بارات جو ہے وہ شادی کے لیے جا رہی تھی اور کل اس کی بارات قبرستان جا رہی تھی. ویسے ہی ہار گلے میں جو ہے وہ قبرستان میں لے جانے کے لیے اس کے گلے میں ڈالے ہوئے. ایک دن دلہا بن کے گیا اور دوسرے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم بن کے گیا. ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت سے اپنے دل میں ملاقات کی تیاری کا جو ہے وہ دل میں احساس پیدا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے میں لگ جائے. تلاوت کرنی ہے, میں نے دروشی پڑھنا ہے, میں نے استغفار کرنا ہے, میں نے فلاں غریب کے جو ہے وہ مدد کرنی ہے, فلاں کا جو ہے وہ میں نے کام کرنا ہے, فلاں کی مشکل میں نے اس کا ساتھ دینا ہے, میری تو نماز کا وقت ہو گیا ہے. کبھی کوئی نیکی کبھی کوئی نیکی کبھی کوئی نیکی. صبح سے شام تک اس کو نیکیوں کی ایک فہرست ہو جس کو مکمل کرنے میں اس سے فرصت ہی نہ ملے یہاں تک کہ اس کا وقت ختم ہو جائے. اگلے دن پھر ایسے ہی, اگلے دن پھر ایسے ہی, یہاں تک کہ انسان کی موت کا وقت آئے اور اس کو فکر نیکیوں کی لگی ہوئی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو اپنے رب کی عبادت میں لگا رہے یہاں تک کہ موت آ جائے. ہمارے بزرگوں کی ایسی زندگی ہوتی تھی. کوئی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی دعا مانگ رہا ہے, کوئی وضو کر رہا ہے, کوئی نماز کی تیاری میں ہے. تو یہ نیکیاں کرتے کرتے زندگی گزارتے تھے اور نیکیاں کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے جاتے تھے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جیسی تم زندگی گزارو گے تمہیں موت ویسی آئے گی, اور جیسی تمہیں موت آئے گی قیامت کے دن تم اسی حال میں پھر اٹھائے جاؤ گے. کیسا خوش نصیب ہوگا کہ نیکی کرتا کرتا جیا, نیکی کرتا کرتا مرا اور پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسی نیکی کی حالت میں کھڑا ہو جائے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. تو سعادت مندی کی بھی چند ایک نشانیاں ہیں, ان کو مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں. پہلی نشانی, چونکہ اس مجلس میں جو ہے وہ طلباء اور علماء بھی تشریف رکھتے ہیں تو ان کی مناسبت سے سب سے پہلی نشانی عرض کروں کہ اللہ جس بندے کو نیک بخت بنانے کا فیصلہ فرمائے اللہ اس کو قرآن و حدیث کے علم سے اس کے سینے کو منور فرمائے. تبلیغ میں مستقل ایک نمبر ہے علم و ذکر. تو یہ علم بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کو قرآن دے رہا ہے, جسے نبی کا فرمان دے رہا ہے, جسے جنت اور جہنم میں جانے والے اعمال سے آگاہی دے رہا ہے, تو یہ اس کے نیک بخت ہونے کی, یہ اس کے سعادت مند ہونے کی نشانی ہے. جسے اللہ نے علم دیا ہے اگر وہ اس علم پر عمل نہیں کر رہا تو میاں علم تو موجود ہے, کبھی تو دل پھرے گا اور عمل کی توفیق مل جائے گی. جس کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے دل کیا پھرے گا. ایک آدمی کو پتا ہے میرے ہاتھ میں گندگی ہے, وہ اس گندگی کو گندگی جانتا ہے تو کبھی دل میں احساس ہو جائے گا کہ گندگی دھو ڈالے گا, اور جو گندگی کو گندگی جانتا ہی نہیں ہے وہ دھوئے گا کیا. تو جسے خبر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کس قدر غلیظ اور گندی چیز ہے, کبھی نہ کبھی اس کا دل جاگ جائے گا, کسی اللہ والے کی صحبت میں اس کے دل کو بیداری مل جائے گی.
اس کو پتہ تو پہلے سے ہی تھا، سارا کچھ بس تھوڑا غافل اور بے حد کاہل بنا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، ذرا سا ادھر احساس پیدا ہوا، لو اس کی پوری زندگی درستی کی طرف چلی جاتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کسی عالم کو اگر تم بدعمل بھی دیکھو تو اس کی بدعملی کی وجہ سے اس کی بے احترامی نہ کرنا، اس کی بے احترامی نہ کرنا، اس کے اندر قرآن و حدیث کا وہ نور ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے کسی ڈبیا میں آپ جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اوراق ڈال دیں، آپ قرآن کریم کے اوراق ڈال دیں، آپ کے دل میں اس ڈبیا کے اندر وہ اوراق ہونے کی وجہ سے اس ڈبیا کی دل میں عظمت آ جائے گی، احترام آ جائے گا، آپ کبھی اس کو ٹھوکر نہیں ماریں گے۔ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، جس کے سینے میں میرے آقا کا فرمان ہے، اس کے اندر جو سینے میں یہ نور موجود ہے، اس کی وجہ سے اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات، نیک بختی کی دوسری بات کہ جب انسان نیک بخت بنتا ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر کامل دل میں یقین آ جاتا ہے، اس کو یہ دل میں یقین آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا۔ اور بدبخت بندے کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کی باتوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، ذرا غور فرمائیے، ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اب ہمارا حال یہ ہوتا ہے دعا مانگتے ہیں یقین نہیں آتا، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں۔ ایک بزرگ تھے دعا مانگتے تھے، بڑے یقین سے کہتے تھے الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا، کہتے ہیں حضرت آپ کو الہام ہوتا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی؟ حضرت نے ارشاد فرمایا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت پڑھا ہے، فرمایا اللہ کا فرمان ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ کے فرمان کو سچا نہیں جانتے ہو؟ اللہ کہہ رہے میں قبول کروں گا، اب شک کہے کی رہ گئی؟ بات تو سچی ہے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا۔ تو لہذا مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ اور بزرگوں نے فرمایا اللہ دعا مانگنے کی توفیق بندے کو بعد میں عطا فرماتے ہیں، پہلے اس دعا کی قبولیت کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں۔ ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے اس میں بھی شک، دعا کی توفیق مل جائے اس میں بھی شک، کوئی نیکی کی توفیق مل جائے اس میں بھی شک۔ بھائی پروردگار کے اوپر اتنا شک ہم کیوں کرنے لگے؟ اس نے فضل فرمایا ہے، اس نے مہربانی کی ہے، اس نے ہمیں عمل کی توفیق دی ہے، تو اللہ رب العزت نے جب یہ احسان فرمایا ہے تو وہ اگلی بھی مہربانی کرے گا انشاءاللہ کہ وہ ہمارے عمل کو قبول بھی فرمائے گا۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ بھروسہ اپنی نیکی پر نہیں، بھروسہ تو اس کی رحمت پر ہی کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی یہ بڑی عجیب شان تھی، بڑے سے بڑا عمل بھی کرتے تھے لیکن اپنے عمل کو بڑا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کو اللہ کا فضل ہی سمجھتے تھے۔ جیسے ہم گننے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں یہ عمل میں نے اتنی دفعہ کر لیا اور میرا یہ عمل ایسا اور میرا عمل، بھائی چھوڑو، اللہ نے توفیق دی، عمل ہو گیا، اب تو بس آپ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق دی ہے، اللہ قبول بھی فرما لے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے مزید بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو دوسری نشانی کہ انسان کو دل میں یقین نصیب ہو جاتا ہے، یہ نیک بختی کی نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی کہ جب انسان کو نیک بخت بنا دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پرہیزگاری کی دولت دے دیتے ہیں، گناہوں سے بچتا پھر رہا ہوتا ہے۔ بارش ہوئی ابھی، بازار میں کیچڑ تھا، پانی تھا، نمازی لوگ آ رہے تھے مسجد میں، سب لوگ اس پانی سے نہیں بچ رہے تھے، جنہوں نے نماز پڑھنی تھی وہ اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے وہاں سے گزر رہے تھے۔ بالکل ایسے ہی معاشرہ گندگیوں میں لتڑا پڑا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نیک بختی مقدر فرما دیتے ہیں وہ اس معاشرے میں اپنے آپ کو گندگیوں اور بے حیائیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے گزر رہے تھے کہ کہیں میں ملبس نہ ہو جاؤں،
میری کہیں آنکھیں کسی غلط جگہ پر نہ پڑ جائے، میرے کان میں کوئی بری آواز نہ آ جائے، میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، مجھے کمانے میں اور کاروبار کرنے میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، جھوٹ نہ کہیں بول بیٹھوں، کہیں ملاوٹ نہ کر دوں، کسی کو دھوکہ نہ دے دوں، کہیں جو ہے وہ ناپ تول میں لینے دینے میں کہیں جو ہے وہ کمی بیشی نہ کر لوں۔ یہ ہر وقت ان کے خوف دل میں رہتا ہے اور بچتے رہتے ہیں، احتیاط کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پرہیزگاری عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نیک وقت ہونے کی دلیل ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ مالک، باغ کا مالک تھا، اپنے ملازم سے کہنے لگا ایک انار تو ذرا نچوڑ کر لاؤ۔ انار نچوڑ کر اس نے پیش کیا۔ مالک نے جب کیا تو وہ ترش تھا۔ اس نے کہا شاید تمہیں اندازہ نہیں ہوا، جاؤ کسی اور پودے سے لے آؤ۔ وہ دوسرے پودے سے توڑ کر لایا، پھر نچوڑ کے دیا تو یہ پہلے سے بھی زیادہ ترش تھا۔ مالک خفا ہو گیا، کہنے لگا اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں یہاں باغ میں رہتے ہوئے، جیسا کم وقت ہے، تجھے آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کس پودے کا پھل میٹھا اور کس کا ترش ہے۔ اس ملازم نے معذرت کی، اس مالی نے معذرت کی اور کہا کہ میرے مالک، آپ نے مجھے اس باغ کی رکھوالی کا تو حکم دیا ہے، اس کے کھانے کا حکم تو نہیں دیا۔ اتنے برس گزر گئے ہیں، آج تک میں نے ایک انار توڑ کے چکھا بھی نہیں۔ تو اگلی بات کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نیک وقت بناتے ہیں، اس بندے کی اگلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو نرم فرما دیتے ہیں، شفیق اور مہربان ہو جاتا ہے، رحم دلی اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور اگلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کی چیزوں سے بے رغبت کر دیتے ہیں۔ بلندی آسیں امیدیں اور اس کو کوئی بڑی پراپرٹی، بڑی کوئی جائیداد اور جاگیریں نہیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے ہم کئی مرتبہ بازار سے گزرتے ہیں اور ہمارا ارادہ نہیں ہوتا کوئی خریداری کرنے کا، ہم ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں، اگر نظر پڑتی بھی ہے تو کوئی للچائی ہوئی نظر نہیں ہوتی ہے، بس ایسے سرسری نظر پڑی اور گزر گئے، پورے بازار سے گزرے اور ہمیں کوئی جو ہے وہ طبیعت پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ یہ بندہ نیک وقت ہوتا ہے، ہوتا دنیا میں ہے لیکن دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اس کو کسی نے شعر میں کہا، فرمایا دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ مجھے کیا لگا، ہاں جو نصیب میں ہے اللہ کی طرف سے اسے مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی کو اللہ کی طرف سے ذمہ داری سمجھ کر کہ بیوی کے بچوں کے میرے اوپر حقوق ہیں، یہ میری ذمہ داریاں ہیں، میں نے ان کو نبھانا ہے۔ باقی رہ گئی بات رغبت اور شوق کی، مجھے ایسا لباس چاہیے، مجھے ایسے کھانے چاہیے، مجھے ایسی گاڑی چاہیے، مجھے ایسا گھر چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، یہ کچھ نہیں ہوتا، بس ایک ہی بات اس کے دل میں ہوتی ہے، مجھے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ چند ایک معروضات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، نیک وقتوں کی اور بد وقتوں کی۔ اب رہ گئی بات کہ یہ سعادت مندی والی باتیں انسان اگر حاصل کرنا چاہے تو حاصل کیسے کرے، اپنے اندر پیدا کیسے کرے؟ تو اس کو پیدا کرنے کا بڑا آسان سا راستہ ہے، سعادت مند لوگوں کی مجالست کو اپنے اوپر لازم کر لے، ایک دن یہ بھی سعادت مند بن جائے گا۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ اور یہ حدیث ذکر کے بارے میں ہے کہ مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں جب وہ جدا ہونے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا بھی فیصلہ فرما دیتے ہیں اور جہنم سے بھی بری فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں نے، محدثین نے، اولیاء نے، علماء نے اس حدیث کے مبارکہ سے جو ہے وہ نتیجہ نکالا، فرمایا دو چیزیں انسان کو سعادت مند نیک وقت بنانے کے لیے کافی ہے، فرمایا ایک تو نیکوں کی صحبت ہے اور دوسرا کثرت سے اللہ کی یاد ہے۔
کہ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو سعادت مندی نصیب ہوتی ہے اور نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی معیت اللہ تعالیٰ بندے کو نصیب فرما دے تو یہ اس کے لیے اس کے سعادت مند بننے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایک اللہ والے نے شعر کہا، وہ شعر عرض کر کے بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، اللہ تیرے یاروں میں جینا تیرے یاروں میں مرنا، اللہ تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میری الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے۔ وہ شاہی کون سی ہے؟ وہ ایمان کا نور ہے اور مومنانہ زندگی ہے اور نیکیوں کی سعادت ہے، جسے یہ نعمت مل جائے یہ مومن بندہ تو دنیا میں فقیر نہیں ہوتا، یہ تو دنیا میں بھی بادشاہ ہے اور آخرت میں تو پھر اس کی بادشاہی کا کیا ہی کہنا ہے۔ ہر جنتی کو جنت اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی عطا فرمائیں گے، وہاں کی بادشاہ تو مسلم ہے ہی صحیح، اس کی جو ہے وہ نیکی اور سعادت کی وجہ سے مومن کو اللہ اس دنیا میں بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تدبیروں کو کامیاب فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے ارادوں کی تکمیل فرما دیتے ہیں، اللہ وہ جہاں جاتا ہے اللہ اس کی مدد کر دیتے ہیں، ہر جگہ سے اللہ اس کو عزتیں اور کامیابیوں سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ یہ بدبختی والے کام ہیں، یہ گناہوں والے کام ہیں جو ہم ان کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ رک جاتی ہے، دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ زندگی میں مشکلات اور مسائل اور طرح طرح کی ذلتیں، دھکے اور رسوائیاں یہ ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ آئیے اس لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سعادت مند بنانے کا آج دل میں تہیہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اور سعادت مندی والی علامات کو اپنے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس راستے پہ چل کے یہ سعادت مندی کی نشانیاں ملتی ہیں یعنی اہل اللہ کی صحبت اور اللہ کی یاد اور اللہ کی اطاعت، نیک لوگوں کی معیت، ان راستوں کو ہم بھی اپنانے کی دل میں نیت اور ارادہ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ مل بیٹھنا، کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب دوست خطبہ سنیں اور جو توبہ کی کلمات پڑھائے جائیں، گویا کہ اللہ کے ساتھ صلح کرنے کا طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے، ان کلمات کو سچے دل سے توبہ کی نیت سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ سارے دوست خطبہ سنیں اور ان کلمات کو سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ان کلمات کو پڑھتے ہوئے بندہ یہ بھی نیت کرے گویا کہ میں آج نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہوں، نہ جانے کوئی ایسا جملہ میرے منہ سے نکل گیا ہو، کوئی ایسا عمل مجھ سے سرزد ہو گیا ہو کہ جس کی وجہ سے میرا ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا ہو، تو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ ہم توبہ کی بھی نیت کریں اور تجدید ایمان کی بھی ہم نیت کریں اور ان کلمات کو سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان بسم الرجیم، اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن لا الرحیم، الہ
لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ كما هو كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت وقبلت جميع أحكامه أحكامه إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وتصديق بالقلب أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو جس نے صدق کے دل سے پڑھا ہے وہ دل میں یقین کر لے کہ میں توبہ طائب ہو چکا ہوں. الحمدللہ. کسی کافر میں مسلمان ہونا ہو تو وہ کسی مسلمان کی طرف جاتا ہے. کسی جاہل میں عالم بننا ہو تو وہ کسی عالم کا رخ کرتا ہے. اور کسی بدبخت میں سعادت مند بننا ہو تو وہ سعادت مند یعنی اولیاء علماء صلحاء کا رخ کرتا ہے. اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا صرف ایک یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بدبختی والے جو اعمال ہیں کام ہیں وہ ایک بختی میں بدل جائیں. اللہ والوں سے تعلق جوڑنے سے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے. ہمارے مشاہد نے چند ایک اعمال بتائے ہیں. جو بندہ پابندی کے ساتھ اس کو کرے تو وہ اپنی زندگی میں خود محسوس کرے گا کہ میرے لیے سعادت مندی کے دروازے کھل رہے ہیں. خود اس کو نظر آئے گا. پہلا عمل استغفار، صوت و صوت و شام. روزانہ اہتمام سے کہ میں ایک مجرم اپنے مالک کے سامنے معافی مانگ رہا ہوں. صبح بھی مانگی اور شام کو بھی مانگی. اور دوسرا عمل درود شریف، ایک تسبیح صبح پڑھ لے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لے. اور تیسرا عمل قرآن کریم کی تلاوت کرے. روزانہ کتنی اللہ توفیق دے. جیسے کوئی دن ہمارا زندگی کا کھائے پیے بغیر نہیں گزرتا، ایسے ہی زندگی کا کوئی دن اللہ کا قرآن پڑھے بغیر نہیں گزرنا چاہیے. اور اگلا عمل ہے کہ صبح شام اللہ کا ذکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم صبح شام میری یاد کرو، تو صبح شام بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے. جس کا طریقہ بڑا آسان سا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ زبان والے ذکر سے دل والا ذکر جو ہے وہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ہمارے مشاہد نقشبند میں جو ہے وہ دل کا ذکر کروایا جاتا ہے اور اس کا طریقہ بہت آسان سا ہے. آپ دکان میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں پہ بھی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ دل کی طرف دھیان کر کے یہ سوچیں کہ میرے اس دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے جسے میں سن رہا ہوں. خاموشی کے ساتھ اپنے دل کی دھڑکنوں میں سے یہ سنیں کہ میرے دل سے آواز آتی ہے اللہ اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں. 15 منٹ 20 منٹ جتنی اللہ توفیق دے آپ اللہ کا ذکر کریں. پھر دیکھیں ایک وقت آئے گا کہ یہ اللہ کا ذکر آپ کی زندگی میں کیا انقلاب برپا کر دے گا. اور اگلا عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرنا. ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھوں سے دنیا کا کام دھندا کرتے رہے اور دل سے اپنے مالک کو یاد کرنے میں لگے رہے. اور چھٹا عمل ہے کہ اہل اللہ کی، علماء کی، صلحاء کی، نیک لوگوں کی دعوت و تبلیغ والے حضرات ہیں جو نیکی میں لگے رہتے ہیں، جہاں بھی نیکوں کی مجلس دیکھیں انسان ان کے ساتھ کچھ دیر وقت گزارے. ان کی مجالست اور ان کی جو ہے وہ معیت آپ کے اندر بھی نیکی کو اتار دے گی. یہ انسان چند اعمال اگر اپنے اوپر لازم کر لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سعادت کے دروازے کھول دیتے ہیں. تھوڑی ایک لمحے کے لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر دعا کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ نیت فرمائیں کہ میرے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات اور تجلیات کا ورود ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کے اوپر رحمتوں کا نازل ہونا یہ ایک حتمی اور یقینی بات ہے.
تو ہمیں اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر یقینی ہے ذکر کرنے کی وجہ سے، تو ہم نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں برس رہی ہے، ظلمتیں سیاہیاں میرے دل کی دور ہو رہی ہیں، اور میرا دل شکرانے کے طور پر اللہ کو یاد کر رہا ہے، گویا کہ میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ زندگی کی مہلت ہے، یہ زندگی کی مہلت ہے، اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لو، یہ زندگی کی مہلت ہے، اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اب سب مردوں کو چھوڑو، اللہ کو مرد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اب سب دنیا سے منہ موڑو، اللہ سے دل جوڑو، اب سب دنیا سے منہ موڑو، اللہ سے دل کا رشتہ جوڑو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے، حدیث میں ہے نبی اسلام نے فرمایا جب تم دعا مانگو کوشش کرو تمہیں رونا آ جائے، اور اگر رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بنا کے اللہ کو دکھا دو، اللہ تعالیٰ کو رونے والی شکل پر بھی ترس آ جاتا ہے۔ سارے دوست ہم اپنے رب کو منانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بھلے تسلو کرنا پڑے، بناوٹ کرنی پڑے، ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی پڑے کہ میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکل آئے۔ یہ دنیا کا دنیا میں یہ رونا بڑا قیمتی ہے، اور جو دنیا میں رب کو منانے کے لیے روئے گا وہ ساری زندگی بھی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی میں ہنستا مسکراتا رہے گا، اور جو دنیا میں اللہ کو منانے کے لیے نہیں روئے گا پھر اسے قیامت میں رونا پڑے گا، اور وہ اتنا روئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کو معافی نہیں ملے گی۔ میرے دوستو، یہ اس وقت کا رونا اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا اور اللہ کی تعلق ملنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سبحان ربی العلی الاعلی المقام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بدکار اور بد کردار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، معافی مانگنے کے لیے تیرے دربار میں آئے ہیں۔ اے میرے مالک، اگر کوئی جو ہے وہ نافرمان بیٹا اپنے ماں باپ کے دروازے پہ ندامت اور احساس ہونے کے بعد آ جائے اور وہ آ کے اپنی اماں ابا کو آواز دے کہ امی غلطی ہو گئی، ابو جی بھول گیا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں ادھر نہیں کروں گا، ماں باپ اس کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں رکھتے، کھول دیتے ہیں، دروازہ کھول کے کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ، تیرا آنا مبارک ہو۔ ہم تو اس گھڑی کا انتظار میں تھے کہ کس دن تجھے احساس ہوگا، کس دن تجھے شرمندگی ہوگی، کب تو آئے گا لوٹ کر۔ اے میرے مالک، ہم بھی تیرے بھولے بھٹکے تیرے دروازے پہ آئے ہیں،
یا اللہ ہمارا عمل کو قبول فرما دے اور ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے اور ہمارے لیے بخشش کے فیصلے فرما دے۔ آپ نے ہمیں ایمان جیسی دولت دی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور ہم نے مومنانہ زندگی کو کامل طور پر نہ اپنایا۔ ہم کچھ کام ایمان مومنانہ کرتے رہے اور کچھ کام کافرانہ بھی کرتے رہے۔ یا اللہ آج سے کی سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ کامل ایمان والی زندگی نصیب فرما، اللہ مومنانہ صفات نصیب فرما، مومنانہ عادت عطا فرما، مومنانہ خصلت عطا فرما، اللہ مومنانہ مزاج عطا فرما، مومنانہ طبیعت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر سے جو کفر کا گند ہے اور کفر کے جو ہے وہ پسندیدگی ہے ہمارے اندر، اللہ اس کو کھرچ کے نکال دے۔ یا اللہ ہمارے اندر کی گندگی کو نکال دے۔ اے اللہ ہر نیکی ایمان کا تقاضا اور ہر گناہ کفر کا تقاضا، اللہ اب تک ہمارے اندر کتنے کفر کے تقاضے ہمارے اندر موجود ہیں، یا اللہ ان گندگیوں سے ہمیں نجات نصیب فرما دے۔ میرے مالک مہربانی فرما، ہماری آنکھوں کو بھی اللہ کفر والے کاموں سے پاک فرما دے، ہمارے کانوں کو بھی کفر والے کاموں سے پاک کر دے، زبان کو بھی کفر والے بول سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہمارے دل دماغ کو بھی غیر کی محبت سے خالی کر دے۔ غیر کی محبت تو کافر کے دل میں ہوتی ہے، مومن کے دل میں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے منور فرما دے، اللہ اپنے نبی کی محبت سے ہمارے دل کو روشن فرما دے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، جس کے دل میں تیری اور تیرے نبی کی محبت بھری ہوئی ہو، اس کے جسم کے اعضاء سے ہمیشہ نیکیوں کا صدور ہوتا ہے، اور جس کے دل میں گندگی اور گناہوں کی جو ہے وہ ظلمت بھری ہوئی ہو، اس کے وجود سے پھر گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ یا اللہ مہربانی فرما، اے اللہ دن کا وقت تھا، کام کاج اور مصروفیت کا تقاضا تھا، تیرے بندوں نے اپنی سارے تقاضوں کو سے پشت ڈال دیا، تیری محبت میں اس خیال سے بیٹھ گئے کہ ہمارے اس بیٹھنے سے شاید اللہ راضی ہو جائے، شاید راضی ہو جائے۔ اے رحیم اے کریم آج راضی ہو جا، ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری آج کی اس مجلس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، اپنی محبت کے ملنے کا ذریعہ بنا دے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اللہ ہمیں شقی نہ بنا، ہمیں بدبخت نہ بنا، ہمیں محروم القسمت نہ بنا، ہمیں نیک وقت بنا، ہمیں سعادت مند بنا۔ اللہ نیکوں کے ساتھ ہمارا دنیا میں بھی انہیں ساتھ عطا فرما اور قیامت میں بھی نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ مہربانی فرما، اے کریم آقا ہمارے دل کی سختی دور کر دے، ہمارے آنکھوں کا جمود ختم فرما دے، ہماری بے یقینی کو ختم فرما دے، بے یقین نصیب فرما دے۔ یا اللہ مہربانی فرما، اللہ دنیا کی لمبی لمبی امیدیں ہمارے دل سے نکال دے، آخرت کا غم دل میں ڈال دے، جنت کا شوق دل میں عطا فرما دے۔ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے کریم آقا ہمارے اندر میں اللہ جو حیا کی کمی ہے اللہ اس کو بھی تو دور فرما دے، ہمیں باحیا بنا دے، اللہ باحیا بنا دے، اللہ باحیا بنا دے۔ میرے مالک مہربانی فرما دے، اللہ ہمیں ایسا بنا ہم تجھے پسند آ جائے، اللہ ہمیں ایسا بنا ہم تجھے پسند آ جائے، اللہ اپنی پسند کے مطابق ہمیں بننا نصیب فرما۔ اللہ ہمیں تو تیری پسند کے مطابق اپنے آپ کو بنانا نہیں آتا، تجھے تو بنانا آتا ہے۔ ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر تو ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دے اور اپنا دیوانہ بنا دے اور اپنے غیر سے ہمیں بیگانہ فرما دے۔ یا اللہ یہ برکتوں والی جگہ ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہ تیری پسندیدہ جگہ ہے، اور یہاں تیرے دین کے پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کا مجمع بھی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سارا دن تیرا نام لیا جاتا ہے، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ہوتی ہیں، جہاں تیرے اور تیرے نبی کے مہمانوں کا بسیرا ہوتا ہے، جہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ اللہ اس مقدس جگہ پر بیٹھ کے ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی کے طلبگار ہیں، اپنے در پہ آنے کو قبول فرما لیجیے۔ در آیا دی لاج تہانو نہ کرو پرے پرے، در آیا دی لاج تہانو چاہے کھوٹے تھے چاہے کھرے۔ اللہ کھوٹے مال ہے، کھرا بننے کے لیے تیرے دربار میں آئے ہیں، ایک نگاہ رحمت ڈال دے اور ہمارے کھوٹ کو دور فرما دے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے،
میری زندگی کا سوال ہے اللہ ایک نظر کرم فرما ہمیں بھی قبول فرما ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی قبول فرما ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما ہمارے رشتہ داروں کو بھی قبول فرما ہمارے ماں باپ کو بھی قبول فرما یا اللہ ہم سب کے اوپر ایک قبولیت کی نگاہ ڈال دیجیے رحمت کی نظر فرمائیے اللہ جب تجھے پسند آئے تو چھوٹی سی نیکی پسند آ جائے اور تو بندے کو اپنا بنا دیتا ہے اور اگر تجھے نہ پسند آئے پوری زندگی ہزاروں سال کی زندگی جو ہے وہ نیکیوں سے بھری ہوئی ہو تو اس کو ٹھوکر لگا دیتا ہے کہ اللہ ہمیں پسند فرما لے اے اللہ مہربانی فرما اپنی پسندیدہ اعمال کی توفیق ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی دے دے نہیں مانگا وہ بھی دے دے ہوئے جو کم علم کم سمجھ نادان جو ہے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ایک جو ہے وہ نادان بچہ اپنی ضرورت کے لیے مانگتا ہے مگر اس کی ماں بھی تھوڑی سی ہوتی ہے ماں باپ سمجھتے ہیں اتنے سے تو کچھ بھی نہیں آئے گا وہ خود سے اس کو بڑی ساری دین دے دیتے ہیں اللہ دنیا کے بھکاریوں کو دیکھا 1 روپے کا سوال کرتے ہیں دینے والا 10 نکال کے دے دیتا ہے 50 دے دیتے ہیں 100 دے دیتے ہیں ایک صاحب نے جو ہے وہ دیکھا کہ سوالی بھیک کے مانگنے کے لیے اشارہ کر رہا ہے اس نے گاڑی کا شیشہ کھولا اور اس کے ہاتھ میں اس وقت 50,000 روپیہ تھا اس نے اس مانگنے والے کو دے دیا یا اللہ تیرے بندے مانگنے والے کی مانگ نہیں دیکھتے اپنی شان دیکھتے ہیں ربا تو بھی ہمیں دیتے ہوئے ہماری مانگ نہ دیکھنا اپنی شان کے مطابق عطا فرما اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما اپنی عزتوں کے بقدر عطا فرما اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے غریب لوگ امیروں کو کہتے ہیں میں غریب آدمی ہوں مجھے اللہ کے نام پہ گھر دے دو مجھے اللہ کے نام پہ فلاں چیز دے دو اللہ دنیا والے تیرا نام سن کے اللہ بڑے بڑے گھر دینے کے لیے بڑی بڑی رقمیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ جب تیرے بندے تیرے نام کا اتنا خیال کرتے ہیں ہم تجھ سے تیری رضا تیرے نام کے صدقے میں مانگتے ہیں اللہ اللہ واسطے ہمیں اپنی رضا دے دے اللہ واسطے ہمیں اپنی جنت دے دے اللہ واسطے ہمیں اپنی محبت دے دے یا اللہ مہربانی فرما اے کریم آقا ہمارے حال میں رحم فرما دے کرم کی ایک تجلی ڈال دے رحمت کی ایک نظر فرما دے یا اللہ تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنے بنا لے ہمارے بیماروں کو شفا دے دے قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی دے دے بے روزگاروں کو اچھے روزگار دے دے بے گھروں کو اپنے گھر دے دے بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے اللہ یہاں جو محنت ہو رہی ہے تیرے دین کے پڑھانے کی اللہ اس کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما اللہ اس فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرما اللہ اس جگہ کو مینارہ نور بنا رشد و ہدایت کا مرکز بنا مولانا جو اس جگہ کے ذمہ دار ہیں محتمین ہیں اللہ ان کی جوانی میں ان کے علم و عمل میں ان کے نیکی تقویٰ میں برکت نصیب فرما اللہ جو معاونین ہے تو ان کا معاون بن جا جو محبین ہے تو ان کو اپنی محبت دے دے اللہ جو فقط اس ادارے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اللہ تو ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اے اللہ جو اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ تو ان کی دعائیں ان کی پوری زندگی کے حق میں قبول فرما لیجیے ہم نے جو مانگا عطا فرما نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما ہم تیرے مسافر بنتے ہیں مسافروں پر تو دنیا والے بھی ٹس کرتے ہیں اللہ ہم مسافروں کی دعاؤں کو قبول فرما اللہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اللہ میں بڑی دیر سے آیا ہوں اللہ تیرے در پہ آتے آتے میں نے دیر کر دی بال سفید ہو گئے اللہ میں نے تو دیر کی ہے اللہ تو مجھے قبول کرنے میں دیر نہ کرنا اللہ مہربانی فرما لے جلدی سے اپنی رحمت کا در کھول لے اور تو میرا ہو جا مجھے اپنا بنا لے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا اے اللہ بہت سارے لوگوں نے میں دعاؤں کے لیے کہا گھر کے لوگوں نے بچوں نے عورتوں نے دوستوں نے فون کر کر کے اور ہمارے بزرگ مولانا لیاقت علی شاہ صاحب اللہ وہ بیمار ہیں اور بھی بہت سارے حضرات نے خصوصاً ہمارے حضرت کی دعوت برکات بیمار ہیں اللہ تمام ہمارے بزرگوں کو شفا عطا فرما سب دعاؤں کے کہنے والوں کی دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.